بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تک آواز صحیح پہنچ رہی ہوگی اور آپ کو آواز سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی. یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ تشریف رکھیں جو لوگ مجھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام اپنے حجرہ سے باہر تشریف فرما ہوئے اور مسجد میں بہت سارے لوگ موجود تھے اور مختلف مشاغل میں تھے. مسجد میں جو مشاغل ہو سکتی ہیں، نماز ہو سکتی ہے، عبادت ہو سکتی ہے، تلاوت ہو سکتی ہے، جو بھی عبادات یا جو بھی تلاوتیں کرنے والے تھے ان سب کے قریب سے گزرتے ہوئے چلے گئے اور ان لوگوں کی طرف جا کر پہنچے جو مل بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور جب تک وہ ذکر کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے رہے. اور جب ذکر پورا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور یہ علامت تھی کہ لوگ سب کے سب اپنے مشاغل کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کا ارشاد سنیں. تو سب صحابہ متوجہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور مختصر بات ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کو مجھ نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہے. تو یہ ذکر والوں کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ اتنی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی، اتنے پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اپنے نبی کو، ہم خاتم النبیین کو، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں. تو اس وقت ہم بھی ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہماری بہت سعادت ہے اور خوش قسمتی ہے اور یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور یہاں بیٹھنے کا ایک مقصد بھی ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس ذکر کے ثمرات کو حاصل کر سکے. ذکر برائے ذکر نہیں ہے. وہ ذکر ہم کرتے رہیں، وہ صرف زبان پر ہی رہے، اس کے اثرات ہمارے جسم پر نظر نہ آئیں، ہمارے باطن پر نظر نہ آئیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی رونما نہ ہو تو وہ ذکر ادھورا رہ گیا، وہ مکمل نہیں ہو سکا. اب ہم یہاں جب بیٹھے ہیں تو اس صحبت کے بعد ہمارے اندر بہتری آنی چاہیے. یہ جو ذکر والوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اس کے بعد اس پہ بہتری آنی چاہیے اور یہی اس صحبت کا مقصد ہے. وہ کہتے ہیں سندھی میں کارو بد کمرے سا رنگ نہ مٹائے پر عادت ضرور مٹائے. کالے رنگ والے بیل کو دوسرے رنگ والے بیل کے ساتھ باندھا جائے گا تو سندھی کی کہاوت میں وہ کالا اپنی رنگت تو نہیں تبدیل کرے گا لیکن عادت تبدیل کر دے گا دوسرے بیل کی صحبت کی وجہ سے. ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی رنگت تبدیل کرتے ہیں، یعنی کہ لباس،
یا جو بناوٹ ہے، وہ جو ایک اسٹائل ہے، انداز ہے ظاہری جسمانی، وہ ہم تبدیل کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح ہو گئے۔ تو یہ دیکھو میرے بھائیوں، یہ چیز مطلوب نہیں ہے، صرف اس میں تو وہ جانور بہتر ہو گئے ہم سے، کہ جو مشکل کام ہے اپنی عادت تبدیل کرنا، وہ جانور اپنی عادت تبدیل کر لیتے ہیں، ہم صرف ظاہر بدل دیتے ہیں، اندر حقیقت وہی موجود ہوتی ہے۔ تو دوستو، اے میرے بھائیو، اے فقیرو، اے خواتین، اے مرد، اسا سب کہ ایڑی غلط فہمی جو شکار جے کنے آ رہے ہوں، اسا کے پانی غلط فہمی دور کرن کھپے۔ اصل تبدیلی و اندر واری تبدیلی ہے، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسوہ حسنہ فرمائے تھے، اخلاق جی صورت میں انہیں جو اظہار تھی دعا، رویے جی صورت میں انہیں جو اظہار تھی دعا۔ تو دوستو، ایسا پاڑے وارن تے، کمزورن تے، پوسا کیڑی صورت کے جن ایسا پہنا خیانت کرتا ہویا سو، دھوکو کرتا ہویا سو، بددیانتی کرتا ہویا سو، ہاڑے بوہائی تھا کہیں پر اسا پانی شکل مٹائے چلیا۔ اگر ہم نے صرف شکل تبدیل کر لی ہے، سج دھج تبدیل کیا ہے، عادتیں ہوئی ہے، پھر تو وہ کہاوت ہمارے اوپر صادق آئے گی کہ منہ میں موسیٰ اندر میں ابلیس، کیوں نہ ہے اسے منہ میں موسیٰ اندر میں ابلیس۔ ظاہری شکل تو موسیٰ علیہ السلام جیسی، لیکن حقیقت جو ہے وہ ابلیس والی۔ تو خدا کے لیے اس غلط فہمی کا ہم شکار مت بنے۔ ہمارے اس صحبت کے بعد ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ جس طرح ایک عام مٹی ہے جس پر ہم چلتے ہیں اور کوئی اس کی طرف توجہ کوئی شخص نہیں دیتا، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، زمین ہی زمین، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن اس مٹی کے ساتھ کسی استاد کا اگر واسطہ پڑے، کسی سمجھ والے کا، عقل مند شخص کا، ہنر والے کا، تو وہ مٹی مٹی نہیں رہتی، وہ کچھ اور بن جاتی ہے۔ سامنے کھیت سب سرسبز اگے ہوئے، اب کوئی ان کھیتوں کو اندر جا کر ان کو لتاڑے گا نہیں، حالانکہ وہ مٹی ہے۔ فرق کیا ہے کہ ایک ہنر مند شخص نے اس کھیت پر محنت کی ہے، اس میں ہل چلایا، اس کو پانی دیا، اس میں بیج ڈالا، اس میں فرٹیلائزر ڈالے، اس میں اور بہت ساری چیزیں اس نے کر لی، تو وہ مٹی نے اپنی شکل تبدیل کر دی، وہ ہرا بھرا کھیت بن گیا۔ تو اس کھیت کے ساتھ ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، عام مٹی کے ساتھ ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مٹی سے اور پانی سے بنایا ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قدرت کاملہ کے ہاتھ کی برکت سے ہم مٹی تھے، ہم پانی تھے، قدرت کاملہ کے ہاتھ کی برکت سے ہم کیا سے کیا بن گئے۔ اب لوگ ہمیں انسان بولتے ہیں۔ اسی مٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کوئی کمہار اگر اس پر محنت کرے اور اس کو بھگو کر پانی میں رکھے اور پھر اس پر اپنا ہنر آزمائے، تو اس سے ایک برتن بن جائے گا، ایک پیالہ بن جائے گا۔ وہ پیالہ پہلے تو پاؤں تلے وہ مٹی روندی جا رہی تھی اور کوئی اس پر تھوکتا تھا، کوئی گندگی پھیلاتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا۔ اب جب اس مٹی کو استاد نے محنت کر کے اپنی قابلیت اور ہنر کی زور پر اس کو ایک شکل دے دی ہے، ایک پیالہ بنا دیا، اب اس پیالے میں کوئی تھوکے گا نہیں، اس پیالے میں کوئی کے اوپر کوئی پاؤں نہیں رکھے گا، کوئی اس پر پاؤں۔ سمجھ والا، عقل والا شخص ایسا نہیں کرے گا، حالانکہ ہے تو وہ مٹی۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کو ایک استاد کا ہاتھ لگا ہے۔ اب اس کی قسمت یہ ہو گئی ہے کہ وہ پیالہ محبوب کے ہاتھ میں آئے گا،
ایسا کوئی حسین نہیں ہے، اس کی خوبصورتی مثالی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ پیالہ آ گیا، اس پیالے میں پانی ہے، اس پیالے میں دودھ ہے، اس پیالے میں کوئی شربت ہے۔ اس پیالے کی قسمت یہ ہوئی کہ ان ہونٹوں کو ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں اور یہ پیالہ ان ہونٹوں سے لگ جاتا ہے۔ کہاں مٹی جو پیروں تلے روندی جا رہی تھی، اور کہاں وہ مٹی کہ اس کی وہ قسمت ہوئی کہ محبوب کے لبوں کے ساتھ وہ مل گیا، سبحان اللہ، جو ایک عاشق کا خواب ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہم یہاں ہیں مٹی، لیکن ہم صحبت میں آئے ہیں۔ جب استاد کا ہاتھ ہم پر لگے تو ہم اپنے آپ کو حوالے کریں۔ وہ ظلم بھی کرے گا، وہ سخت بھی کہے گا، حالانکہ وہ چیز تو آج رہی نہیں، وہ نہیں رہی۔ وہ مشہور شاعر سندھ کے گزرے ہیں بختہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے اپنے پاؤں میں ایک جوتی پہن رکھی تھی، جوتی مبارکہ۔ تو ایک شاعر کہتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، ایک مشہور یہ ایک روایت بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوتی کے ساتھ عرش بری پر گئے تھے۔ عرش بری میں جو فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچتے، اور وہ جوتی وہاں پہنچی تھی۔ وہ جوتی کی اصلیت کیا تھی؟ وہ ایک کسی گائے کی کھال تھی۔ تو وہاں تک پہنچنے میں اس سے کسی نے سوال کیا کہ یہ تمہارا شان، ایک تو حضور علیہ السلام کی پاؤں میں تمہیں ملنا نصیب ہوا، پھر عرش تک گئی، یہ قسمت کیسے بدلی؟ اس نے کہا میں تو ایک گائے کی کھال تھی، ایک کسائی کی ہتھے چڑھی، اس نے مجھ پر تکبیر پڑھی اور مجھے ذبح کیا۔ اب دیکھو اس سے زیادہ تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جانور پر چھری پھیرے تکلیف دہ چیز ہے۔ اس کھال نے کہا کہ یہ تکلیف میں نے برداشت کی، پھر میں کسی رنگریز کے ہتھے چڑھی، اس نے مجھے بھگوئے رکھا، اس پر مسالے لگائے، محنتیں کی، مجھے کوٹتا رہا، بناتا رہا، اور پھر یہ سارے مرحلے، پھر میں ایک چمڑا بن گیا، پھر میں موچی کے ہتھے چڑھی، موچی نے میرے اوپر اپنا ہنر آزمایا، سوئیاں چبھوئیں، کبھی متر کے مارے، کبھی کچھ کیا، لیکن میں چپ کر کے سب چیزیں برداشت کرتی رہی۔ پھر میری ایک شکل جوتی کی سی بن گئی، پھر میں بازار میں پہنچی، پھر کسی نے مجھے خریدا، پھر اس نے تحفہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، میں نے برداشت کی، تب میں محبوب کے پاؤں تک پہنچی۔ تو آج ہم پر تو کوئی تکلیف ہوتی نہیں، آتے ہیں 15-20 منٹ کے لیے، گھنٹے کے لیے، گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری گاڑی جانے والی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم بہت کچھ بن جائیں۔ تو پہلے تو بھائی اپنے آپ کے اندر یہ وسعت اور ہمت پیدا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم کچھ بننا چاہتے ہیں تو پھر کچھ ستم برداشت کرنا پڑے گا، تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے آپ کو ذکر کی تلقین کی جاتی ہے، جو نقش بڑا سہل کام ہے کہ بس ہمیشہ توجہ رکھیں، دعا بنا لیں، تصور اس کا اپنے دل میں رکھیں اور ذکر کریں، اللہ 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 اللہ۔ تو یہ ایک آسان سی مشق آپ کو بتائی جاتی ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کو دعوت دیں، جو ابھی دوست آپ کو بتا رہے تھے۔ حسن ماہ شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ بابرکت مہینہ جس کے ساتھ قرآن مجید کا خاص تعلق ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، جس کی عظمت کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس بابرکت مہینے میں ہم کوشش کریں کہ جتنا ذکر زیادہ کر سکیں، جن کو توفیق ہو وہ اعتکاف کریں، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور جن کو توفیق ہو وہ قرآن مجید، جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے قرآن مجید پڑھیں، جن نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے وہ تجوید سیکھیں۔ علماء کو گزارش ہے کہ اپنے اپنے مراکز میں اس طرح کا اہتمام کریں کہ ہمارے دوست قرآن مجید پڑھ سکیں، ہمارے دوست قرآن مجید کی تجوید سیکھ سکیں، اور کچھ آیات کا ترجمہ، کچھ احادیث یاد کر سکیں،
اور کچھ اور بھی ذکر کی فضیلت سیکھ سکیں، صحبت صالحین کے جو ضرورت ہے حضور قرآن و حدیث وہ سیکھ سکیں، تاکہ اس پیغام کو وہ لوگوں تک پہنچانے میں ان کو آسانی ہو۔ تو یہ رمضان مہینے میں علماء نے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ ابھی دوست مثالی برانچز کا ذکر کر رہے تھے، تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ مثالی برانچز کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ 5 ہو، 7 ہو یا 10 ہو، وہ متعین کر لیں۔ ان کی صوبائی باڈی یا ان کی مرکزی باڈی کو متعین کر لے کہ مثالی برانچز کی آپ نے کی ہوں گی، لیکن ایک ضمن خیال آیا وہ پوائنٹس متعین کر لیں کہ یہ 10 ہے یا 8 ہے، یہ اتنے نکات ہیں۔ تو وہ چیزیں، وہ خصوصیات اس برانچ میں موجود ہونی چاہیے، اور بار بار دوستوں کے سامنے ان خصوصیات کو بیان کریں تاکہ دوستوں کے ذہن میں وہ چیز آ سکے۔ صحت اور سلامتی کے حوالے سے ہم سب واک کریں۔ ہمیشہ عرض کی جاتی ہے کہ 40 منٹ کی تو کم از کم واک ہونی چاہیے۔ اس طرح تیز چلیں کہ ہلکا سا پسینہ آ جائے، اور پھر ہم ایسی چیزوں کو کھانے سے بچیں جس سے ہماری صحت کا نقصان ہو، اس طرح کی چیزوں سے ہم بچیں۔ موٹر سائیکل سواروں سے گزارش ہے کہ نہ صرف ہیلمٹ، بلکہ جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف ہیلمٹ ہی نہ پہنے، وہ تو ضروری ہے، بلکہ آپ کے موٹر سائیکل کی جو بتیاں ہیں، خصوصاً بریک بتی اور انڈیکیٹر، اشارے، یہ صحیح ہونے چاہیے۔ ہم آ رہے تھے چند دن، ہر دفعہ ہوتا ہے، رات کو سفر کر رہے تھے، تو شاید ہی کوئی، رات کا 9-10 بجے کا ٹائم ہوگا، شاید ہی کوئی موٹر سائیکل نظر آیا، وہ بھی نیشنل ہائی وے پر، جس کی بریک بتی سلامت ہو۔ بریک بتی تھی ہی نہیں، اور اندھیرے میں موٹر سائیکل نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کبھی 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی مرد تھا تو اس کے ساتھ پیچھے ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، اور اتنی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ یہ موٹر سائیکل تو اتنی کمزور سواری ہے کہ ذرا سا بھی کسی گاڑی کی ٹھوکر لگے تو سیدھا روڈ پر۔ ہیلمٹ پہننے کے لیے کیوں آپ کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ موٹر سائیکل، اللہ نہ کرے موٹر سائیکل پھسل جائے اور گرتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو روڈ پر ٹکرائے گی وہ آپ کا سر ہوگا، اللہ معافی دے، کیونکہ پورے جسم میں وزنی اور بھاری چیز یہ سر ہے، ٹکرائے گا سر، اور سر ٹکرانے سے بالکل موت واقع ہو سکتی ہے۔ شدید جان لیوا زخم پہنچ سکتا ہے۔ ہیلمٹ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی بندہ گرے، اگر سر اس کا روڈ پر ٹکرائے، کسی پتھر سے ٹکرائے، کسی سختی سے ٹکرائے، تو اس کو چوٹ نہ لگے، اس لیے آپ کو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے والی پٹی بھی بند کریں، کیونکہ ایسے ہی اگر سر میں آپ ڈال دیں گے تو گرتے وہ ہیلمٹ تو دور چلا جائے گا سر سے۔ آپ جتنی آپ بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیں، ہیلمٹ پہنیں، اپنے موٹر سائیکل کی بتیاں ٹھیک کروائیں۔ آپ بھلے یہ جو وفود جاتے ہیں یا جو برانچز ہیں اس چیز کو یقینی بنائیں، اور بلکہ آپ یہاں آ کر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اتنے ہمارے دوست ہیں ان کی بتیاں ٹھیک نہیں تھیں، وہ درست کروائی گئی، وہ 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، 2 ہوگا یا 1 ہوگا، بتائیں۔ اور ہیلمٹ کو ضرور استعمال کریں اور مراقبہ کریں، اور صحبت میں آنا جانا رکھیں، اپنی برانچ سے کو مستحکم بنائیں، اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ گھر میں کم از کم 1 وقت کا کھانا اپنے خاندان کے ساتھ کھائیں، ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے ہم نے شفقت ہونی چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله